الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی نشست میں ہم سیرت طیبہ کے ایک اہم پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ سیرت کا یہ پہلو جب ہم سیرت کو بیان کرتے ہیں تو دوسرے پہلوؤں کے پس منظر میں چلا جاتا ہے۔ جب ہم کسی مذہبی شخصیت کا ذکر کرتے ہیں یا کسی مذہبی معاملے کا ذکر کرتے ہیں تو ایک الگ سی تصویر ہمارے سامنے ابھرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے ہم کچھ سوال اٹھاتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جتنے بھی لوگ جمع ہوئے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صوفی اور درویش بنا دیا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں میں دنیا کی بے رغبتی پیدا کر دی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم محض کسی ایک تبلیغی مشن کے سربراہ تھے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے چلتے ہوئے نظام سے بحثیت مجموعی سمجھوتا کر لیا اور اس نظام کی زیر نگرانی چند فلاح کے کاموں تک محدود کر لیا تھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جس خدا کی عبادت مسجد میں ہوگی اسی خدا کا حکم بازاروں اور درباروں میں بھی چلنا چاہیے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں قدم نہیں رکھا تھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو ایک نظام حکومت نہیں دیا تھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد رہنے والے قبائل سے دستوری معاہدے نہیں کیے تھے؟ تاریخ گواہ ہے کہ انقلابات جو ہے فعال اقلیتوں کے ہاتھوں ہی آتے ہیں، اور تاریخ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ کبھی کسی فاسد قیادت کے زیر سایہ کوئی فلاحی نظام نہیں پنپ سکتا۔ یاد رکھیے، بغیر کسی سیاسی کشمکش کے محض واضح تلقین اور انفرادی اصلاح کے کام سے اجتماعی انقلابات نمودار نہیں ہوتے۔ خلافت راشدہ کے بعد صدیوں تک ہم دیکھتے ہیں کہ وعظ و ارشاد کی محفلیں، تبلیغ و تذکیر کی خانقاہیں، تعلیم اور تزکیے کے لیے عظیم و شان مساعی ہوتی رہیں۔ ان تمام کاموں کی وسعت حیران کن تھی، مگر معاشرہ بحیثیت مجموعی درست نہ ہو سکا۔ وہ محمدی انقلاب دوبارہ برپا نہ ہو سکا۔ ہمیں اس کی خلش محسوس ہوتی ہے۔ کبھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں نہ ہوا، جبکہ بڑے بڑے علماء موجود تھے، بڑی بڑی تحریریں ہوتی رہیں۔ یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جھول ضرور ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دین کے نظام کو قائم کرنا، جس کو اقامت دین بھی کہا جاتا ہے، وہ ہم پہ فرض نہیں ہے، اصل مطلوب نہیں ہے۔ یہ تو محض اللہ تعالیٰ ہمیں انعام کے طور پہ عطا فرماتے ہیں اور یہ یک نمودار ہو جاتا ہے۔ یہ حضرات اصل میں جب یہ بات کہتے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل جد و جہد تھی، جو اصل کارنامے تھے، ان کی سخت ناقدری کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو چند ماہ کے اندر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے مختلف عناصر سے دستوری معاہدے کیے اور نمائندوں کے تحت جمع کیا۔ قبائل سے جن سے حلیفانہ تعلقات نہیں تھے ان سے تعلقات کیسے ہوں گے اس کو طے کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مٹھی بھر مسلمانوں کی ایک مضبوط فوج قائم کی، اور پھر اس فوج کے ذریعے سے جو قریش کی مین تجارتی شاہراہ تھی اس کی ناکہ بندی کی، یہود اور منافقین کی سازشوں کا توڑ کیا، اور غیر معمولی حکمت عملی سے کام کرتے وقت جب وقت آیا تو حدیبیہ کا بے مثال معاہدہ کیا۔ یقیناً یہ سب غیر معمولی قائدانہ بصیرت کے زبردست مظاہرے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب خدائی انعامات تھے، مگر اس کی پشت پر عظیم جد و جہد اور بے مثال قربانیاں موجود تھیں۔ بدقسمتی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں کا یہ سیاسی پہلو اوجھل ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس لیے آج اسلام کی دعوت اور نسب العین کا صحیح تصور باندھنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ یہی پہلو محدود مذہبیت اور دین کے وسیع تصور کا فرق واضح کرتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم و شان سیاسی شعور کو اجاگر کرتا ہے، اور اس کو اجاگر کرنا ہی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے نیکی کی دعوت دی، نیکی کے غلبے کے لیے جد و جہد کی، اور نیکی کا ایک مکمل نظام قائم کیا۔ یہ کام مذہب کے محدود تصور کے دائرے میں نہیں سما سکتا۔ یہی دین تھا اور یہی تحریک تھی۔ ہمیں یہ جو تعلیم دی گئی ہے، جو قرآن نمازوں میں پڑھا جاتا ہے،
اسی قرآن کے مطابق عدالتوں میں فیصلے ہونے چاہیے، اسی قرآن کے متعلق حکومتوں کے معاملات طے ہونے چاہیے۔ ایک بات کی طرف میں اور توجہ دلاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا سیاست کے لیے 3 اہم اصول دیے، اور ان اصولوں پہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پہلا اصول جس کو میں توحید کا نام دیتا ہوں، کہ پہلا اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاست کا دیا وہ توحید ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے چھمبے میں مبتلا ہوں گے کہ توحید تو ایک مذہبی عنوان ہے، اس کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ اس پر تو مسجد میں گفتگو ہونی چاہیے، اس میں مدرسوں میں ڈیبیٹس ہونی چاہیے۔ نہیں دوستو، اس موضوع پر عام ماحول میں اور سیاست کے میدان میں گفتگو ہونی چاہیے۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ صرف اللہ کو ایک واحد لا شریک اللہ نہیں ماننا، بلکہ یہ بھی ماننا ہے کہ اسی کی حکومت پوری کائنات پر ہے، اسی کی فرما روائی چلے گی، اسی کا قانون چلے گا، وہی حکم دینے کا مجاز ہے، وہی منع کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اسی کی عبادت اور بندگی ہونی ہے۔ اسی لیے اپنے اختیارات جو ہم متعین کریں گے، ان کے حدود بھی اسی کے احکامات کے تحت متعین ہوں گے، اسی ایک اللہ کے۔ یہ دنیا اس نے ہمارے سپرد کی ہے، اور اگر ہم توحید کے اس اصول کے اس تشریح کو نہیں مانیں گے تو ہم انسانی حاکمیت کو تسلیم کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی نفی کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب انسان برابر ہیں، کسی کو کسی کا کوئی فوقیت نہیں، اگر ہے تو تقوی کی بنیاد پہ۔ اور میرے دوستو، یہی وہ تقوی کی کیفیت ہے جو انسان کو انسان پر روب جمانے سے روکتی ہے، انسان کو انسان کی غلام بنانے سے روکتی ہے۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھوائی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اقتدار اعلیٰ کی ایک بڑی چوٹی کی صورت ہمارے سامنے آتی ہے کہ اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے، اسی کو سجدہ کرنا ہے۔ تو یہ پہلا اصول ہے، اور اسی کے تحت تمام قوانین مرتب ہوں گے۔ میں سیاست کا دوسرا اصول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا وہ رسالت ہے۔ اب دوبارہ تعجب سے کہیں گے، رسالت تو ایک ایسا موضوع ہے جس کا سیاست سے کیا تعلق؟ یہ تو مذہبی عنوان ہے۔ مگر ٹھہریے، توحید کے اصول کے تحت چونکہ قانون اللہ کا چلے گا، ہمیں بتائے گا کون کہ اللہ کا قانون کیا ہے، کس کا کیا حق ہے، کس کا کیا حق نہیں ہے، ہم پہ کیا فرض ہے، کیا فرض نہیں ہے، یہ رسالت بتائے گی۔ یاد رکھیے، رسالت وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قانون بندوں تک پہنچتا ہے۔ رسالت کے معنی ہی کتاب و سنت ہے، اسی کا نام شریعت ہے، اور شریعت وہ قانون ہے جس پر اسلامی ریاست کی بنیاد ہوتی ہے۔ رسول کتاب و سنت کی منشا کے مطابق نظام زندگی بنا کر چلاتا ہے اور چلا کر دکھاتا ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامی دستور کی بنیاد ہے۔ سیاست کا تیسرا اصول جو اللہ کے نبی نے ہمیں عطا فرمایا وہ خلافت ہے۔ اور پھر کہیں گے یہ تو مذہبی عنوان ہے، مگر دوستو نہیں، ٹھہریے، خلیفۃ فی الارض کسے کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ مانے کہ انسان زمین پر اللہ کا نائب ہے، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زمین کا انتظام چلاتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ سارے انسان برابر ہیں، تو وہ انسان برابر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یاد رکھیے، کوئی ایک شخص، کوئی ایک خاندان، کوئی ایک طبقہ نہیں، بلکہ پورے انسان اس کے حقدار ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ، اور اس کے ذمہ دار ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانے اور رسالت کے تحت حکومت قائم کریں۔ سب کے حقوق برابر ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح کہ ہوا اور پانی پر سب کا حق ہے۔ یہ اسلام کا ایک آفاقی تصور ہے۔ آدم مٹی سے پیدا کیے گئے اور ہم سب آدم کی اولاد ہیں، سب انسان برابر ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے اسلامی جمہوریت کی ابتدا ہوتی ہے۔ کسی فرد کو کسی دوسرے فرد پہ کوئی ترجیح نہیں۔ ریاست کو چلانے کے لیے جو حکومت بنے گی وہ سب کے مشورے سے بنے گی۔ اس لحاظ سے اسلامی حکومت ایک مکمل جمہوری حکومت ہوتی ہے۔ ایک ذرا فرق ایک ہے، اسے ذرا واضح کر لیجئے کہ مغرب کا کیا نظریہ ہے۔ مغرب کا نظریہ ہے کہ جمہور کی حاکمیت، یعنی جو عوام کہیں گے وہ قانون بنے گا، لیکن اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ جمہور کی خلافت۔ مغرب میں حکومت کا کام جمہور کی منشا پورا کرنا، اور اسلام میں حکومت اور جمہور کا کام اللہ کی منشا کو پورا کرنا۔ فقہا کے نزدیک جتنی بھی اسلامی ریاستیں قائم ہوں گی، ان سب کے درمیان شہریت مشترک ہوگی۔ کوئی غیر مسلم حکومت اپنی مسلم رعایا پہ چاہے کتنا بھی ظلم کرے، جوابی طور پر کوئی اسلامی ریاست اپنے کسی غیر مسلم شہری پر شریعت کے خلاف ذرا بھی دستبرداری نہیں کر سکتی۔ اسلام کا تمدنی مزاج کچھ ایسا ہے کہ محکوم ہو کر مسلمان بحیثیت مسلمان اپنی زندگی گزار نہیں سکتا۔ اسلام کو تو غالب ہونا ہے،
اور اسی کا نام اسلامی تحریک ہے، اسی کا نام جد و جہد ہے، اسی کا نام توحید ہے، اسی کا نام رسالت ہے، اسی کا نام خلافت ہے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو اس لطیف نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو سیاسی پہلو ہیں ان سے بھی رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔